عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة سبحان الله 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 أجسك من الأرض مدينة يوم اللي أضاف أجسك من الأرض مدينة يوم اللي أضاف لولو شوق چنگیری لولو بچ شوق چنگیری آج میں لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اس صورت میں جانا تھا اس صورت میں جانا تھا جانا کے جانا تھا سچیا تھا میرا بدی میں شانا تھا سچیا تھا جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا میرے پیارے مسلمان بھائیوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اللہ پاک جب کسی کو عزت دیتا ہے مقام دیتا ہے عظمت دیتا ہے رفعت دیتا ہے
بلندی درجات دیتا ہے تو پھر جہاں عزت بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پھر مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں. فطرتی بات ہے. اگرچہ موصوف کا کسی سے کوئی جھگڑا بھی نہ ہو، اناد بھی نہ ہو، کسی سے کوئی مخالفت بھی نہ ہو، پھر بھی لوگ چلتے رہتے ہیں. اس کو یہ مقام کیوں مل گیا، اس کو یہ شان کیوں مل گئی، دن بدن یہ اوپر کیوں جا رہا ہے. وہ حسد کرتے ہیں، جاہلس ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پاس نعمت ہے یہ ختم ہو جائے. اس کو کہتے ہیں حسد. اس کائنات سب سے اعلیٰ انسان ہمارے نبی ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر دیکھ لیجئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے کوئی تنازع نہیں، کسی کے ساتھ کوئی غصہ نہیں. آپ نے کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچائی، اپنوں اور غیروں کے ساتھ بھلے کی، اور جتنا ہو سکا انہیں فائدہ پہنچایا. حتیٰ کہ آپ اتنے محسن ہیں، 70 سال 80 سال 100 سال کے بت کے پجاریوں کو اللہ کی توحید کا جام پلا کے جنت کا وارث بنایا. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر کوئی بڑا محسن نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود آپ نے جب سونے اللہ کا کام شروع کیا، سبحان اللہ. اعلان نبوت فرمایا اور یہی کہا کہ یہ بت خدا نہیں ہے، ان کا پیدا کرنے والا مالک ہے. یہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. بس اتنی بات کہی کہ ان کو چھوڑ دو، جو تمہارا مالک حقیقی ہے اس کی معرفت حاصل کرو. اس پر دنیا مخالف ہو گئی. آئے روز تکلیف، آئے روز پریشانی، آئے روز آپ کے غلاموں کے ظلم، آئے روز آپ کے غلاموں پر تشدد، آئے روز حضور کی امتیاں، حضور کی وہ بادیاں، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، ان کے ظلم و تشدد. اور پھر جب حضور کا فیض نہ رکا، پیغام نہ رکا، جتنا روکا روکنے کے باوجود بھی پڑھتا گیا. سبحان اللہ. سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہم جتنی بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اس کے باوجود صدیق کیا واپس نہیں آیا.
سبحان اللہ عمر کہتے رہے میں جی ابھی سر لے کے آتا ہوں، وہ سر دے کے آ گئے، عثمان گئے واپس نہیں آئے، پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے واپس نہیں آئے، جو ان کے پاس جاتا ہے، جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے، جو ان کا کلام سنتا ہے، جو ان کی نگاہ میں آتا ہے، پھر اپنا تن من دھن سب قربان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کیا کریں؟ میٹنگ بلا کے دارالندوا میں کیس کا حل نکالا، صاحب زہر وہاں سارے مکے کے سردار تھے، شیاطین سارے اکٹھے تھے، اور پھر جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ میٹنگ کر رہے تھے کہ کیا کریں، اس نظام کو کیسے ختم کریں، اس اللہ کی آواز کو، سونے رب کی آواز کو کیسے بند کر دیں، مدم کر دیں، ختم کر دیں۔ تو کہنے لگے مدعی ختم کر دو۔ ان میں سے ہمارا قرآن کہتا ہے ایک نے کہا کہ ان کو قید کر دیں، وہ قید میں پڑے رہیں گے، پیغام دے نہیں سکیں گے، تو پھر اس طرح ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو آگے سے سردار بولا یہ تمہاری رائے بہتر نہیں ہے، کیونکہ تم خود ہی تو کہتے ہو کہ جہاں سے وہ گزر جاتے ہیں کئی کئی دن تک خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا چھپاؤ، جتنا باندھو، جتنی کوٹڑی میں بند کرو، ان کے جو دیوانے ہیں وہ اپنی جان دے کر بھی حضور پہ قربان ہو جائیں گے، اور جہاں بھی تم ان کو باندھو گے وہ خوشبو کے ذریعے پہنچ جائیں گے، اپنے محبوب کو چھڑوا لیں گے۔ تو لہذا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے دوسرے بندے نے کہا ایسا کرو کہ یہاں تم سارے سردار ہو، تو پھر یوں کرو کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دو، دوسرے شہر میں بھیج دو، دوسرے ملک میں بھیج دو، یہاں ہوگی نہیں تو تمہارا معاملہ گڑبڑی نہیں ہوگا۔ تو پھر ایک بولا محمد کی شان ہی ایسی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ خوش ہونے والا تو بولے گا میرے نوجوان بچے آ گئے اگلی سب میں، پچھلی سب میں نہیں گئے۔ یاد رکھنا میری نصیحت، جب موقع ملے اگلی سب میں نہیں گئے۔ جی نیکی میں بندے کو پیار کرنی چاہیے۔ تو کہنے لگے تمہاری یہ ترکیب، سوچ، یہ تمہارا مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں تو ہم سارے سردار ہیں، سرداروں کے دامن میں رہ کر بھی انہوں نے اتنے سارے دیوانے اکٹھے کر لیے۔ تو جہاں اور لوگ ہوں گے تو پھر جو بھی آپ کا کلام سنے گا، زبان آپ کی ہے، قرآن رب کا ہے، وہ تو کلام ہی ایسا پڑھتے ہیں، وہ کلام ایسا ہی بولتے ہیں، پتھر دل بھی ہو وہ بھی رونے لگتا ہے۔ نگاہ میں تاثیر ہی ایسی ہے، ایک دفعہ نگاہ اٹھ جائے اگلے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ان کی زلفیں اتنی خوبصورت ہے، کوئی زلفوں کے اسیر بنا لیتے ہیں، ان کی عوامے کی چمک ہی ایسی ہے۔ ہم میں سے تو کسی کو نہ مل سکی جو شان محمد کو ملی۔ اس لیے ان کو اگر جلا وطن کرو گے وہاں بہت ساری جماعت کٹھی ہو جائے گی، دیوانے کٹھے ہو جائیں گے،
آخر پھر بھی تو محمد نے اپنے علاقے میں آنا ہے، سبحان اللہ اپنے وطن کو کون چھوڑتا ہے؟ بے شک تو پھر ان کے ساتھ بڑی جماعت ہوگی اور بڑی قوت کے ساتھ آئیں گے اور تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، لہذا پھر وہ فتح یاب ہو جائیں گے، اس لیے یہ ترکیب ٹھیک نہیں ہے۔ تو شیخ نجدی بولا جو ایک بابے کی شکل میں آیا ہوا تھا، سبحان اللہ اکبر، اس نے کہا میری ترکیب یہ ہے۔ کئی بابے خطرناک ہوتے ہیں، انسانہ دی شکل شیطان ہوتے ہیں، گھر اجاڑنے، لڑائیاں کرانا، بھائیوں کو لڑا دینا، بچوں کو لڑا دینا، بس بیٹھے نہیں لگے، اتنا ہی بابا۔ اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں سے 40 قبائل کا ایک ایک نوجوان لے لو اور پھر ان کے گھر کا محاصرہ کر لو، جب وہ تہجد کے لیے نکلے یک بار بھی حملہ کر دو تو پھر ان کے بنو ہاشم ان 40 قبائل سے کیسے بدلہ لیں گے؟ لڑ نہیں سکیں گے، لہذا دیت پہ راضی ہو جائیں گے، تمہارا کام بن جائے گا۔ تو اس پر اتفاق ہو گیا، یوں کرتے ہیں۔ تو پھر 40 نوجوان، 40 قبائل کا نوجوانوں میں سے ایک نوجوان بڑا جری، طاقتور، لڑنے کا ماہر، تلوار لے آ گیا اور پھر سرکار کے گھر کا محاصرہ کر دیا اور تلوار میان سے نکال کے کھڑا ہو گیا، چاروں طرف سے حضور کے گھر کے چاروں طرف سے گھیرا کیے ہوئے ہیں، دشمنی اور کوئی نہیں ہے، جھگڑا اور کوئی نہیں ہے، صرف بات اتنی ہے کہ ہمارے نبی اللہ کا نام لیتے ہیں، بات صرف اتنی ہے اور کوئی جھگڑا نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے۔ کبھی کبھی بندے اللہ کے نام پر بھی غصہ کر لیتے ہیں، اللہ اکبر، مفتہ غصہ کر لیتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ وہ کرتے رہیں تم اپنا کام کرتے رہو، سبحان اللہ۔ کوئی جو کرتا ہے کہنے دو، آپ اپنی منزل سے نہ کرو، الجھنا نہیں ہے کیونکہ ہماری منزل یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا میرے پیارے بھائی۔ اب تلواریں میان سے وار ہیں، چاروں طرف سے کھڑے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، خواہ میرے مخالف ہے، خواہ وہ بھی میرا مخالف، وہ بھی میرا مخالف، وہ بھی میرا دشمن بنا کھڑا ہے، وہ بھی ایسے ہی میری عزت کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور پیچھے تو دیکھو تمہارے آقا کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا۔ چلو ہمارے اندر تو کئی کمیاں ہیں، میرا محمد تو ہر کمی سے پاک ہے نا، ہمارے آقا کی شان تو کیا بات ہے۔ تو اس کے باوجود تلواریں لیے کھڑے ہیں، تہجد کے ٹائم باہر نکلیں گے، حرم میں آئیں گے، بس پھر حملہ کر دیں گے۔ اب توجہ کرنا، جب یہ میٹنگ ہو گئی، لوگ آ گئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، تلواریں لے لی، اب حملے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر اللہ پاک نے فرمایا جبریل عرض کی جی رب جلیل، کہا میرے محبوب کو جا کے ہمارا سلام، اور انہیں فرماؤ اللہ کا پیغام ہے، سونے اٹھو تیاری کرو اور ہجرت کرو، ہجرت کرو۔ یہ بھی میرے اللہ کی حکمت ہے، پہلے نہیں بتایا، چلے جاؤ، اب بتا رہے دشمن سر پہ کھڑا ہے، اب چلیے۔ اس میں حکمت یہی ہے، اگر پہلے چلے جاتے تو دشمن کہتے دیکھو کہ وہ ڈر کے چلے گئے، اب جب دشمنوں کے درمیان سے نکلیں گے تو شریف لائیں گے، بےزتی ان کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کیسے کی اور کیسے حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے اسے روشن خدا کرے، یعنی یا اللہ چاروں طرف سے اب تو دشمن کھڑے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں اور ان کا ارادہ بھی خطرناک ہے، اب حکم دے رہے ہیں میرے مالک اب کیسے نکلنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونے سبحان اللہ، تو میرا اور میں تیرا، سبحان
तू भी मेरा सोना ते मेरा कुरान भी सोना, तू भी प्यारा ते मेरा कुरान भी प्यारा। जिमें तुम्हारी जुबान विच असर है इमें मेरे कुरान विच असर है, जिमें तुम्हारी निगाह विच असर है इमें कुरान ते नफ्स विच असर है। जो तुम्हें देखे उसकी भी तकदीर बदल जाए और जो मेरे कुरान की ज़ियारत करे उसकी भी तकदीर बदल जाए। अल्लाह अकबर। या अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया मेरे प्यारे, ओ मेरे प्यारे सोने लजपाल नबी, ओ मेरे प्यारे सोने मोहम्मद, आपके पास मेरा कुरान मौजूद है। सूरह यासीन उस टाइम उतर चुकी थी। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ मेरे प्यारे हबीब मट्टी उठा लीजिए और फिर मेरा कुरान यासीन पढ़ लीजिए और फिर कुरान का असर देखिए, अपनी जुबान का असर देखिए, शान नबुव्वत की देखिए और शान कुरान भी देख लीजिए। आप तिलावत कीजिए, इस पे दम कीजिए और इनके जनाबे वाला ऐसे डाल दीजिए, ऐसे डालना तुम्हारा काम है। चारों तरफ से दुश्मनों के सर और आंखों में मट्टी पहुंचाना मैं रब का काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह पाक के हबीब ने मट्टी उठाई। सुभान अल्लाह। क्या समझते हो कि सूरत यासीन कोई कम है? इसकी तासीर कम है। और मेरे प्यारे भाई, जैसे तेरे जिस्म में दिल है तो सरकार ने फरमाया हर एक चीज का दिल होता है। मेरे कुरान का दिल सूरह यासीन है। सुभान अल्लाह। ये जादू से बचाती है, जिन्नात से बचाती है, हर मुसीबत से बचाती है, तंगियों से बचाती है। ये अल्लाह की अजीम नेमत है। ये दुश्मन के वार को खता कर देती है। इस पर यकीन कर लीजिए। अल्लाह पाक के हबीब ने जनाबे वाला मट्टी उठाई और मट्टी उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। फूंक मारी यासीन, सुभान अल्लाह। यासीन। यासीन कौन से पारे में है? 23 में पारे में है। 22 का जनाबे वाला आखिरी दो रुकू। अल्लाहु अकबर। ये कुरान के एक पहलू में है, कुरान के दरमियान में नहीं है ना, 23 में पहले है, एक पहलू में है। उलमाए किराम ने इसलिए इरशाद फरमाया इंसान का दिल पहलू में होता है, इसलिए सूरह यासीन को अल्लाह ने पहलू में रखा। सुभान अल्लाह। दिल पहलू में सूरह यासीन भी कुरान के पहलू में रह के सबकी हिफाजत फरमाती है। और कुरान कहता है ऐ सैयद साहिब, अल्लाह फरमाते हैं मुझे कुरान की कसम है। किसकी? कुरान। मुझे कुरान की कसम है, मेरे मालिक कुरान की कसम खा के क्या इरशाद फरमाना चाहता है? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। मुझे कुरान की कसम है, आप सच्चे रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। सुभान अल्लाह। जिनकी कसमें रब खाए। सुभान अल्लाह। महमूद की शान क्या है? कसमें खा खा के कहते हैं सोनिया कोई जो कहे मैं रब तो कहता हूँ तू सच्चा नहीं। सुभान अल्लाह। मट्टी जो डाली मेरे आका ने, मट्टी जो डाली, मट्टी ऐसे ही डाली। अल्लाह पाक ने चाबू काफिरों के आंखों में डाल दी, सर में डाल दी। कुरान कहता है हुम यंजुरून इलैका अहुम ला युबसिरून। बार-बार देखते हैं, वो जनाबे वाला तैयार खड़े हैं और तलवार मियान से पार है, तलवार
تلواریں بھی چمک رہی ہیں، جاگ رہے ہیں، کوئی موقع نکل نہ جائے، آنکھیں کھول کے کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھیں کھولنے کے باوجود بھی انہیں محمد نظر نہیں آتے۔ ایسی نشانی لگائی، علماء لکھتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں ان کے جب بچے پیدا ہوتے تھے ان کی آنکھوں سے بھی مٹی نکلتی تھی، ان کے سر سے بھی مٹی نکلتی تھی، ایسی نشانی لگائی۔ سرکار اٹھے، اللہ نے فرمایا پیارے علی کو اپنے بستر پہ سلا دو، سبحان اللہ، صدیق کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سبحان اللہ، علی کا بستر پہ سلانا بھی حکمت، بے شک، اور صدیق کو ساتھ لے جانا بھی حکمت۔ سبحان اللہ، علی کو نہ لے جانا، صدیق کو لے جانا، صدیق کو بستر پہ نہ سلانا، علی کو سلانا، یہ سب راز ہے اور حکمت کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی کچھ کہتا رہے، بے شک، میں تو یوں کہوں گا جو بستر کے لائق تھا اسے بستر عطا کر دیا، جو مصلے کے لائق تھا اسے مصلہ دے دیا، جو بیٹی دینے کے لائق تھا اس کی بیٹی لے لی، اور جناب والا اور جو بیٹی لینے کا لائق تھا اس کو اپنی فاطمہ عطا کر دی۔ ساڈا علی بھی سونا ہے، ساڈا صدیق بھی سونا ہے۔ اسا صدیق دا نام لینے آتے خوش ہونے، سبحان اللہ، اسا علی پاک دا نام لینے آتے خوش ہونے، ساڑے وہی ساڑے سرہ دا تاج تے وہ بھی ساڑے سرہ دا تاج ہے۔ علی پاک اٹھایا، وہی سرکار کے پاس ہی رہتے تھے۔ سبحان حضور کیا علی تیری شان ہے جن کی پرورش محمد آپ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا علی اٹھ جاؤ، اٹھ گئے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا تم میرے محمد کے بستر پہ سو جاؤ، وہ بستر جس پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ بستر جس پہ وحی آتی ہے، وہ بستر جو نبوت والا ہے، وہ بستر جو نور والا ہے۔ اور میرے پیارے بھائی کیا شان ہے علی کی، نبی کے بستر پہ سو گئے، میرے آقا نے اپنی چادر عطا فرما دی، فرمایا پیارے علی یہاں سو جاؤ۔ یا رسول اللہ جیسے حکم ہے، فرمایا اللہ کا حکم آ گیا، ہجرت کرنی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے لیے حکم ہے بستر پہ سو جاؤ، صدیق کو حکم ہے ساتھ چلنے کا۔ لہذا حضور میں سو جاؤں گا، لیکن یہ نہیں فرمایا سویا اب آپ مجھے سنا رہے ہو، دشمن طاق میں ہے، باہر کھڑا ہے، تلواریں چمک رہی ہیں اور موت کے سائے ہیں، جو آپ کے بستر پہ سو جائے گا وہ تو شہید ہو جائے گا، لیکن نہیں سرکار فرمایا علی میرے بستر پہ سو جائیے اور پھر جناب والا آرام کیجئے، صبح نماز پڑھیے اور پھر میں چل رہا ہوں۔ اے علی یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں فلاں فلاں کافروں کی ہیں، ان کو دے کے آ جانا، اس وقت تک میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا جب تک علی تو نہیں آ جائے گا۔ میں تمہارا انتظار سبحان اللہ، علی فرماتے ہیں جس رات میں سرکار کے بستر پہ سویا مجھے پتہ چلا کہاں سو رہا۔ ارے میرے پیارے بھائی تیری اماں کا بستر ہو اور پھر تو جب کہیں سے آئے ہم نے اپنی اماں کو ملنے کے لیے وطن سے باہر گیا، پھر آیا، اماں نے کہا آؤ میرے لختے جگر میرے بستر پہ سو جاؤ، میں نے تمہارے لیے بچھایا ہے، میری ساتھ چارپائی ہوگی تو کتنا خوش ہو گیا ہوگا، جس کا بستر ماں نے خود بنا دیا اور سنا دیا۔ ارے جو محمد کا بستر ہو، سنانے والا خدا ہو، سنانے والا مصطفیٰ ہو، نیند سے جگانے والا خدا ہو، اس علی کی شان کیا ہوگی؟ آواز تھوڑی آئی ہے، سبحان اللہ، سرکار علی پاک نے یہ نہیں کہا کہ موت سامنے ہے، لیکن علی پاک نے فرمایا مجھے میرے محبوب کی بات پہ یقین تھی، میں ہر رات میں ڈرتا تھا پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں زندہ رہوں گا کہ نہیں۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا نے فرمایا تو جب تک نہیں آئے گا ہم جناب والا مدینے میں داخل نہیں ہوں گے، تمہارا انتظار کریں گے، تو مجھے پکا
کا یقین ہو گیا ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، اجل کا فرشتہ نہیں آئے گا، زندگی میں کبھی ایسی سکون کی نیند نہیں آئی جو بستر مصطفیٰ میں مجھے آئی ہے۔ اللہ اکبر، میں سو گیا، اللہ اکبر، حضور کے نام پہ قربان ہو گیا، سو گیا، اور اللہ اکبر کتابوں میں آتا ہے، معارج النبوت میں آتا ہے، جیسے ہی علی پاک نے چادر پہنی اور سو گئے، لطف آنے لگا، اللہ پاک نے فرمایا او جبریل دیکھو میرے علی کو، وہ دیکھو میرے علی کو، دشمن کا ڈر بھی نہیں ہے، کسی کا ڈر بھی نہیں ہے، نہ میرے نبی کے نام کے قربان ہونے کے لیے ان کے بستر پہ لیٹ گئے ہیں۔ سنا جیسے نبی پیارا ہے ویسے مجھے علی بھی میرا ہے، نبی بھی میرا ہے، علی ہے، نبی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سرکار علی پاک سو گئے، اللہ فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب پر قربان ہونے کے لیے، میرا علی سو گیا ہے، او میکائیل تو بھی چلا جا، کیا حکم ہے؟ فرمایا تو سرانے کھڑا ہو جا، او میکائیل تو پہتی سے کھڑا ہو جا، ساری رات میرے علی کی تو حفاظت کرتے رہو، کیونکہ میرا علی نبی کے نام پہ قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا موت تو جب آئے گی کہ حضور سے پیار کر لیا نا، تو کیا تیرے بچوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، تیرے بچوں کی بھی قدر کرے گا۔ جی اور حضرت نے اس لیے تو فرمایا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو یوں آرام سے سو رہے ہیں، صبح نماز کا ٹائم ہو گیا، سبحان اللہ، سرکار علی پاک سکون سے اٹھے، وضو کیا، تو وہ اندر سے دیکھ رہے تھے آپ اٹھ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے، جب دروازے کی طرف آئے دروازے کون سے، نبی تو علی ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ تو علی ہے، وہ نبی کتھے نے؟ ہم مینو کی بتا، مینو کی بتا، وہ اللہ جانتا ہے، وہ نبی جانتا ہے، مجھے مینو کی بتا کتھے گئے؟ میں علی ہوں اور لڑنا تے تیار علی نال کون پتہ نہ جنہاں دے غلام ان اعلیٰ نے اور نبی کی نشان لگائے گا۔ انہوں نے کہا نبی ہمیں جہاں اللہ نے چاہا لے گئے ہوں گے، مجھے کیا پتا، مجھے تو یہی حکم تھا میں محمد کے بستر سے۔ اللہ اکبر، پوچھتے ہیں آقا او میرے مولا، میرے ماما، میرے ملجا، نوجوانوں ذرا توجہ کرنا، کہاں تشریف لے گئے، کہاں گئے؟ تو پھر سرکار فرماتے ہیں میں کہیں نہیں گیا، میرا ایک یار ہے، وہ یار غار بھی ہے تے یار مزار بھی ہے، وہ میرا ایک یار بچپن دا یار ہے، جوانی دا یار ہے، دکھ دا بھی یار ہے، سکھ دا بھی یار ہے، رات دا یار ہے، دن دا بھی یار ہے، اللہ اکبر میرا یار جگری یار ہے، میں کہیں نہیں گیا، میں تو یار غار کے پاس گیا۔ سبحان اللہ۔ جو جگری یار ہوتا ہے حال تو بندہ اس سے بڑھتا ہے، سیدھے پہنچتا ہے۔ دستک سکون آ رہا ہے، سبحان اللہ، دستک جیسے ہی دستک دی فوراً دماغ تھوڑی سی زیادہ راوی لکھتے سبحان اللہ، دروازہ کھولا تو سامنے صدیق، سبحان اللہ، سامنے صدیق، جبریل آئے، جملے غور کرنا، قدر کرو گے خدا عزت دے گا۔ سبحان اللہ، جبریل آئے نبی کے در پر، میکائیل آئے نبی کے در پر، اسرافیل آئے نبی کے در پر، سلمان آئے نبی کے در پر، صہیب آئے نبی کے در پر، عمار آئے نبی کے در پر، بلال آئے نبی کے در پر، عبداللہ آئے نبی کے در پر، سارے صحابہ آئے نبی کے در پر، آج نبی صدیق کے گھر پر۔ سبحان اللہ، صدیق
صدیق جو بڑی شان والے دستک دی دروازہ کھول لیا سرکار نے دیکھا پانی گرم ہے آگ بھی موجود ہے سرکار نے فرمایا صدیق تم یہاں کھڑے تھے جی حضور یہاں کھڑا تھا کب سے کھڑے ہو تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں صدیق کی آنکھوں میں آنسو آگئے روئے کہنے لگے حضور میرے آقا فدا کبھی وہ امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے میرے آقا آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں ایک ماہ نہیں دو ماہ نہیں تین ماہ نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں 7 سال تقریباً پہلے آپ نے اشارہ فرمایا تھا صدیق ایک رات آئے گی اور پھر ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہوگی آگ کی بھی ضرورت ہوگی اور میرے نبی کے دماغ میں ذرا سوچو تو صحیح 7 سال پہلے آپ نے اشارہ فرمایا تھا ایک رات آئے گی پانی کی بھی ضرورت ہوگی آگ کی بھی ضرورت ہوگی تو پھر میں محمد کو ضرورت ہوگی شاید پھر تم ہم ملاقات کریں گے اس دن سے لے کر آج تک کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات میں پانی تیار نہ کیا ہو آگ جلا کے نہ رکھی ہو اس انتظار میں راتیں بیت گئی پتہ نہیں وہ کون سی خوش نصیب رات آئے گی میرا محبوب ہمارے گھر میں تشریف لائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ اہل سنت توجہ کرنا میرے پیارے بھائی ذرا توجہ کرنا اچھا سرکار خوش ہوگا اچھا اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے اے حضور کا صدیق کا صدیق کا حضور کا بے مثل پیار ہے اتنا پیار ہے حضور اس سے بڑھ کر پیار ہے تو پھر سرکار سینے سے لگائی سبحان اللہ اندر لے گئے سینے سے لگا کے سرکار نے فرمایا سنیے حدیث کے الفاظ ہیں انت منی اگر تمہیں استعاب پیار ہے تو میں ایسے جملے تمہیں ارشاد فرماتا ہوں رہتی دنیا تک یہ حدیث سورج کی طرح چمکتی رہے گی ہماری محبتوں کا اظہار ہوتا رہے گا اور دنیا کے ہر عاشق کو سبق دے رہا ہوں میں محمد جو ہم سے پیار کرتے ہیں ان کو صلہ ہم دیا کرتے ہیں فرمایا انت منی وان انت منی بمنزلۃ السماء والبصر والفؤاد اے صدیق تو میرے لیے ایسے ہے جیسے آنکھیں ہوتی ہے اے صدیق تو ہمارے لیے ایسے ہے جیسے کان ہوتے ہیں اے صدیق تو ہمارے لیے ایسے ہے جیسے انسان کا دل ہوتا ہے اگلی حدیث کے الفاظ ہیں پھر فرمایا انت منی بمنزلۃ الروح والجسد فرمایا اے صدیق تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح جسم میں روح ہوا کرتی ہے فرمایا یہ جملوں کی گہرائی پہ دیکھو اگلا جملہ ارشاد فرمایا انت منی وانا منک سبحان اللہ تو مجھ سے میں تجھ سے اے جملے محبت کے جملے دیکھو سبحان اللہ انت منی وانا منک کعلی منی وانا منہ فرمایا تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں جیسے علی مجھ سے ہے میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو صرف علی سے پیار تھا فرمایا ہمیں علی سے بھی پیار ہے صدیق سے بھی پیار ہے ہمیں عمر سے بھی پیار ہے مجھے سونے عثمان سے بھی پیار ہے ہم تو وہ
وہ خوش نصیب ہیں سب کے نام لیتے ہیں دل کا کلیجہ ٹھنڈا سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری اماں عائشہ فرماتی آخری بات ہماری اماں عائشہ سے جب حضور ہمارے گھر میں تشریف لائے نا میں نے اپنے پاپا کو دیکھا مسکرا بھی رہے ہیں آنکھوں میں سے آنسو بھی آ رہے ہیں فرمایا صدیق جلدی کرو اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کرنی ہے عرض کے حضور میرے اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے نا آپ کے ساتھ جانے کا مجھے حکم دیا ہے نا سرکار فرمایا حکم دیا ہے تو میں آیا صدیق کی خوشی کے امتحان آئے اماں کہتی ہیں میں دیکھتی ہوں کام کر رہے ہیں مال سمیٹ رہے ہیں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں کپڑے بھی دینار و درہم بھی گٹھڑی باندھ رہے ہیں ادھر مسکرا بھی رہے ہیں ادھر آنکھوں میں سے آنسو بھی بہا رہے ہیں اور میں نے کہا اماں کہتی ہیں میں نے عرض کی بابا یہ ہنسنا یہ رونا یہ ہنسنا یہ آنسو یہ سمجھ نہیں آئی فرمایا بچی سارے غم کے آنسو بھی نہیں ہوتے کبھی خوشی میں تو آنسو نکل آتے ہیں آج مجھے خوشی ہے کہ اس ہجرت کے سفر میں سبحان اللہ اللہ نے ابو بکر کو چنا ہے اور کرنا ایک سفر ہجرت ہے ایک سفر معراج ہے عجب اتفاق ہے ہجرت میں یار غار ہے اور ادھر جبریل امین ہے وہ بھی عاشق ہے یہ بھی عاشق ہے وہ بھی پروانہ ہے یہ بھی پروانہ ہے لیکن میں اپنی بات نہیں کرتا میں تو عشق اور علماء کی بات کرتا ہوں کہتے ہیں جبریل بھی سفر کا ساتھی اور صدیق بھی سفر کا ساتھی جبریل راستے میں چھوڑ گیا صدیق راستے میں چھوڑ گیا نا کہا جبریل راستے میں چھوڑ گیا کہتے ہیں یہاں صدیق ہوتے چل جانا منظور کر لیتے لیکن یار کا ساتھ نہ چھوڑ چلے میراج مصطفیٰ چلے چلے چلتے چلتے وہ میرے بھائی وہاں پہنچ گئے ہیں جنہوں نے حرم دیکھا ہے چلتے 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 دیکھا کبھی ادھر صدیق کبھی ادھر جناب والا دیوانہ بات سرکار فرمایا کہ کیا ہوا آرام سے چلتا کیوں نہیں ادھر خطرہ بنا ہے میں دوڑ کے ادھر اس واسطے کہ دشمن وار کرتے پہلے میں قربان ہوں پھر کہ تو خیال آنا کہ میں تو آ جانا کہ تو دشمن آوے تو پہلے میری گردن جانا میرے محبوب کو کچھ نہ ہوئے میں دائیں پیا کرتا شاہ حضور صدیق فرماتے آگے رستے میں انہوں نے پھر کافروں نے لالچ دے کر بندے بھگائے کہ خبر دو جو خبر دے گا اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا ایک بندہ آ گیا وہ تھا لالچی جانتا نہیں تھا صدیق کو جانتا تھا حضور کو نہیں جانتا تھا وہ سامنے آ گیا کہنے لگا صدیق تو کون ہے تو پانو میں جانتا اس سامنے کون ہے پھر تو پتہ ہے صدیق سچ بول رہا ہے صدیق وہ ہے جس کے مطابق سچ اپنے آپ بولنے لگتا ہے تو کہنے لگے یہدی الی الرشد و الی صراط مستقیم یہ نوجوان وہ ہے جو مجھے سیدھا راہ دکھا رہا ہے وہ عقل کا اندھا دل کا اندھا کہنے لگا کسی کو راہ دکھانے جا رہے ہیں سچ بھی ہو گیا دشمن بھی نکل گیا پھر چلتے چلتے سرکار صدیق کے اکبر نے دیکھا میرے آقا کے نرم ریشم سے زیادہ نرم اور اسے کھول کے ترک حضور مہربانی میں جو پالا اور موقع مل گیا خدمت دا میرے کندھے دی چرچا میرے کرو برداشت نہیں آپ کے خواب آپ کی تھکاوٹ برداشت پھر یار دی گل مننی پیندی ہے یار ہو جیتا ہوئے تے گل مننی پیندی چل یار بیٹھ
نے جڑا نبوت دا بات چکے کوئی نہیں چاہتا خانہ کعبہ میں جب بت توڑ رہے تھے تو علی نے عرض کی حضور اگر آپ چاہیں تو میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں اوپر والے بت اتار دیں فرمایا علی تیرا کام نہیں ہے یہ صدیق کا کام ہے تو ہمارے کندھوں پہ چڑھ جا صدیق وہ ہے جن کے کندھوں پہ بت واقع ہے علی وہ ہے جن کے کندھوں پہ جن کے کندھے علی کے قدم لگے صدیق کندھے پہ سیدھا پہاڑ ہے سیدھا 1 میل 2 میل 3 میل سرکار کندھوں پہ ہے فرمایا صدیق تھکے تو نہیں صدیق تھکے تو نہیں کہتے لجپالا ابھی تو تازہ دم ہو تنوار دیا میں منوار دیا کئی بولتے پیسی تنوار دیا میں منوار دیا محبت کا اظہار کرو بولو تنوار دیا میں منوار دیا تنوار میں منوار دیا مدینے دے چن تو جندوار دیا جمعے کے بعد تم جو سلام سبحان اللہ میرے